سامعین محترم، صورت حال معاشرے کی کچھ یوں ہے کہ دن بدن حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، صورت حال خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ملکی سطح پر ہو، عالمی سطح ہو یا انفرادی طور پر ہو، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر کوچے کے اندر بے سکونی، افراتفری دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کو ہم پسند کرنے لگ گئے ہیں۔ پہلے دوروں میں لوگ گناہ کرتے تھے تو شرمندہ بھی ہوتے تھے، ان کے دل بھی انہیں ملامت ضرور کیا کرتے تھے، اور اکیلے میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو ندامن شمار کیا کرتے تھے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، یہ حق نہیں ہے۔ کھائیں اسی کا، پئیں اسی کا، کریں کسی اور کا، یہ حق نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں دل و دماغ سے رخصت ہو گئی ہیں، انسان گناہ کرنے کے بعد بجائے شرمندہ ہو اور خوشی محسوس کرتا ہے، اور اس کے اندر ملال اس کے دل کے اندر نہیں آتا، اور وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اجتماعی طور پر ہو۔ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو لوگوں میں پھیلاتا ہے، فخر کے ساتھ بتاتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، میں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ جو دین کی بات کرتے ہیں انہی کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، جو دین کا سبق دیتے ہیں انہی کو نفرت پھیلانے والے کے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ باتیں یہ بھی سننے کو ملتی ہیں کہ جب اس انداز میں دین کی پیروی کرنے والے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، جب ان پر اس طرح کے مقدمات کو جاری کر دیا جائے گا تو وہ ہٹ جائیں گے، دین کا پھیلاؤ رک جائے گا، اور پھر برائی شرع عام ہو جائے گی، اسی کے پرمٹ حکومت نکالے گی، اور دیکھا جائے سکولوں میں ناچ گانا کتنا عروج پکڑ گیا ہے، بے حیائی، بغیرتی اور فحاشی، عریانی، یہ سب چیزیں اگر غور کی جائیں تو وہ سارا بے پردگی کی کیفیت اپنا گئی ہیں، جس کے اندر شریعت کی کوئی حد بندی نہیں ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ جب اس طرح کی کیفیت ہمارے ہاں برپا ہوگی تو کیا ہماری معیشت بہتر ہوگی، اور ہر چیز ہمیں وقت پر ملے گی، اور ہر چیز مفت میں ملے گی، بحران نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا، خدا کا غضب نہیں برسے گا تو اور کیا ہوگا۔ میرے نبی لجپال سرکار نے شریعت عطا فرمائی ہے، اس کی حد بندیاں ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کے طور طریقے ہیں، جب اسی کے تحت چلیں گے تو ہر انسان کو خوشیاں بھی ملیں گی، برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور گھروں کے اندر سکون بھی آئے گا۔ جب دین اسلام کو پامال کریں گے، اس کو چھلی چھلی کر دیں گے، اس کے اصول کو، اس کے قانون کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیں گے، تو کیا میرا خالق اس دنیا پر رحمتیں نازل کرے گا؟ میرا خالق دنیا کے اندر سکون کو داخل کرے گا؟ یہ ساری معیشت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی اگر ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ تو جب دین کی برکت ہم سے جدا ہوتی ہے تو زندگی نڈھال ہو جاتی ہے۔ دین کو پہلی فرصت میں لیجئے، ہر کام میں اس کا استعمال کیجئے، پھر دیکھیے رونقیں کیسے دوبالا ہوتی ہیں، ماحول کیسے خوشحالی میں بدلتے ہیں، قحط سالیاں کیسے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان کو انفرادی طور پر یہ کوشش کرنی ہوگی، جب کوشش کی جائے گی تو سب اچھا ہو جائے گا، سب بہتر ہو جائے گا، سب معاملات آسان ہو جائیں گے، وہ مہربان رب مہربانی فرما دے گا۔